والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور ساتھی، اپنا رہبر، اپنا رفیق، اپنا آقا و مولا مت بنا لینا۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اور تم میں سے جو ان کا دوست بنے گا وہ انہی میں کا شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی صحیح راستہ نہیں سجھاتا۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کے کافروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کتنی عورتوں کی تنظیمیں، کتنی عورتیں اور کتنے مرد دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، بالکل پھر وہی فطر الذین فی قلوبہم مرض۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، مال کی محبت، جاہ کی و شہرت کی محبت، چھپنے کی محبت، قرب کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، عہدے کی محبت، یہ سب چیزیں ان کے اندر بیماریاں ہیں، اور یہ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی حالات بہت خراب ہیں، اگر اس وقت ہم نے ذرا سمجھداری کا راستہ اختیار نہ کیا تو ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ جتنا ہمارا اس وقت اللہ معاف کرے اچھا خاصا یہ دانشور طبقہ جو کہلاتا ہے، وہ اکثر یہی کہتا ہے، ارے حضرت مولانا آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہے، آئی بھی مسلط ہے، کیس چل جائے گا، انکم ٹیکس والوں کا نوٹس بھی آ گیا ہے، پھنس جائیں گے ہم، اس وقت تو ذرا پٹا کے رکھنے دیجئے، اس پارٹی کو، اپنے کارپوریٹر کو پٹا کے رکھنے دیجئے، اپنے ایم ایل اے کو پٹا کے رکھنے دیجئے۔ صاحب کیا جانے بھائی، یہ تو ہم لوگوں کا معاملہ ہے، بزنس مین لوگ ہیں، ہم پھنس جائیں گے۔ اس جملے کے بعد آپ سمجھے ہوں گے کہ حضرت ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں ہیں کچھ بدماش ایسے، ہاں ہیں وہ وہاں ہیں، وہاں وہ انڈمان نکوبار کے پاس ہیں۔ جناب میں آپ کا، آپ کے ددیال کا، آپ کے ننیال کا اور آپ کے سسرال وما ادراک ما سسرال کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ کا تذکرہ، آپ کا 500 روپے میں مسلمان اپنے ایمان کو بیچ کر بی جے پی کا جھنڈا لیے گھوم رہا ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے 500 روپے میں۔ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ فعسى الله ان يأتي بالفتح۔ سنو، اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ مستقبل میں اللہ ایک زبردست فتح حق والوں کو عطا فرمائے، او امر من عنده، یا فتح لائیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آئے گا۔ پھر آپ ڈر رہے ہیں، ورنہ پوچھیں وہ کون سا، جلدی بتائیے نا، جلدی جلدی جلدی، وہ دیکھیے سامنے بیٹھے پوچھ رہے، وہ چونکنا، اب حضرت بتائیں گے کون سا حکم آنے والا ہے، اب حضرت بتائیں گے ہاں آج کا آنا وصول ہو گیا، کون سا حکم، کون سا؟ ارے واہ، ارے بھائی، فوجیوں کی نقل حرکت براتوں کا استقبال کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ نے کھول کر کیوں نہیں بتایا؟ اللہ میاں کے پاس روشنائی اور قلم ختم ہو گیا تھا۔ یہ کیا اللہ کا طرز کلام ہے؟ فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده، اللہ تعالیٰ ان قریب یا تو فتح لائیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آئے گا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ منافقین جو بھاگ بھاگ کر کفر کی طرف جا رہے تھے، یہ بری طرح پچھتائیں گے کہ ہم تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، آنے والے زمانے میں ایسے ہی حالات آنے والے، بالکل ایسے آنے والے حالات آنے والے۔ دیکھتے ہیں کون جمتا ہے اور کون بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کون جلد باز ہے اور کس میں صبر و انتظار ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، جب وہ حالات آ جائیں گے، بادل چھٹ جائیں گے، دور بدل جائے گا، اور وہ لوگ جو بھاگ بھاگ کر کفر کے ساتھ شامل ہوئے تھے اپنی جان بچانے، مال بچانے کے لیے، اور وہ پچھتاوے کا شکار ہو جائیں گے، اس وقت ایمان والے دیکھ کر حیران ہوں گے،
اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہی لوگ تھے جو بڑی پکی اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کی ساری کوششیں اور ان کے سارے اعمال سب برباد اور اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے اور یہ لٹ گئے، فاصبحوا خاسرین، یہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ اب سنو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو، جب تمہارے اندر ارتداد پھیلنے لگے اور تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو کر کفر کی پارٹیاں جوائن کرنے لگیں اور ان کے حامی و مددگار بن کر کھڑے ہونے لگیں، تو یاد رکھنا اس دور میں ہی وہ دور آئے گا جس کے بعد آنے والا دور فسوف یأتی اللہ بقوم، اس کے اگلے دور میں اللہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور جس قوم سے اللہ کو محبت ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ قوم اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے لیے انتہائی متواضع ہوگی، بہت پلکیں بچھانے والی ہوگی، مومنوں کی بہت عزت کرنے والی ہوگی، اعزۃ علی الکافرین، اور کفر اور کافروں اور ظالموں کے مقابلے میں بہت بہادر، بہت جری اور بہت بے باک اور بے خوف ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے کے جہاد کرنے والے بنیں گے، مجاہدے برداشت کرنے والے بنیں گے، قربانیاں دینے والے بنیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف ان کے اندر نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو صفات ہم نے گنائی ہیں جو اس قوم کے اندر ہوں گی، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ تعالیٰ ان کے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، وہ اللہ کے عاشق بھی ہوں گے، وہ مومنوں کے لیے پلکیں بچھانے والے ہوں گے، وہ کافروں، دشمنوں اور ظالموں کے لیے بہت مضبوط ہمت والے اور بہادر ہوں گے، وہ زبردست جری ہوں گے، بے خوف ہوں گے، کسی ملامت سے، کسی تنقید سے کوئی خوف ان کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ ساری صفات جو ہیں اللہ جس کو چاہے دے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے عطا کر دے۔ تعجب مت کرنا فلاں قوم کو کیسے مل گئی یہ صفت، فلاں قوم کو کیسے مل گئی، ان طبقات کو کیسے مل گئی، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع بھی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس دولت سے سرفراز کیا جائے۔ اللہ اکبر، عجیب آیت ہے، اس کی عجیب و غریب رہنمائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اشارہ دیا جا سکتا ہے اس آیت سے کہ جب ایسے حالات بنتے چلے جائیں کہ مسلمانوں کے اندر لوگ ذہنی طور پر، تہذیبی طور پر جو مرتد ہو چکے تھے پہلے، وہ زبانی طور پر بھی کفر و ارتداد کا اظہار کرنے لگیں، اور جوق در جوق مسلمانوں کے اندر سے، مردوں اور عورتوں میں سے لوگ بھاگ کھڑے ہونے لگیں اور کفر کی طرف جانے لگیں، اس وقت ایک اور انقلاب آنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اور نئی قوم اسلام کو قبول کرے گی، اور ایسی صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی، ایسی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ اس لیے پتہ چلا کہ جب وہ وقت آئے تو تم اس اگلی قوم کو تلاش کرو، اپنی محنتوں کا نشانہ اس کو بھی بناؤ، تم اس کے ماتم میں وقت مت ضائع کرو۔ جانے والے جاتے رہیں گے، لیکن جب وہ جانے والے جائیں تو وہ علامت ہوگی کسی نئی قوم کے استقبال کی تیاری کرو۔ کیوں فرمایا اللہ نے؟ اس جگہ پر کیوں رکھا اس خوشخبری کو؟ یہاں پر کیوں رکھا اپنے منصوبے کے اعلان کو؟ قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر صورت، ہر حرف ایک خاص ترتیب میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی سے اپنے دل و دماغ کو سجانے کی توفیق دے، اور جو آج ان آیات، اس آخری آیتوں کے ٹکڑے سے جو رہنمائی ہمیں ملی ہے، اس کے خلاصے کو دہراتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نئے سرے سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی شریعت پر مضبوطی سے جمنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانونوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ پیغام اس وقت گلی گلی کوچے کوچے پھیلا دو، اللہ کے بندو، دیوانوں کی طرح یہ پیغام پہنچاؤ۔
گھر گھر جا کر یہ پیغام پہنچاؤ، گاؤں گاؤں جا کر یہ پیغام پہنچاؤ، ہماری دور افتادہ پسماندہ بستیوں میں جا کر یہ پیغام پہنچاؤ۔ اس چیلنج کو ایک زبردست موقع میں تبدیل کر دو۔ ہم اگر اللہ کے حکموں پر عمل کرنے لگیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہی طلاق کو بھی کر دیں گے تو طلاق اس طرح دی جائے گی جس طرح کہ اللہ نے بتایا ہے، اس طرح دیا جانا بند کر دیا جائے گا جس طرح دیے جانے سے اللہ نے روکا ہے۔ اور اللہ کے حکموں پر ہم جب عمل کرنے لگیں گے، واقعی اللہ کے قانون کو ہم قبول کریں گے، تو اپنے مسائل کو ان عدالتوں میں لے جانے ہی کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ ہم خود اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں نا، تب تو کوئی اور دوسرا قانون مسلط کرتا ہے، اب ہم خود عدالتوں میں اپنے مقدمے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان تازہ ترین حالات سے ہم نے خود دیکھا کہ حضرت نے کتنی اچھی طرح بتایا کہ جو ظالم ہوتے ہیں اللہ ظالموں کو کبھی سیدھا راستے پر نہیں چلنے دیتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت نے بہت بڑی بات کہی ہے اس ویڈیو کے اندر، آپ نے خود سنا اور سنو گے انشاءاللہ۔ اور حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں ہم سب کو اچھی طرح سننی چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ جب ایسے حالات آئیں گے اس وقت میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، اور کیا اللہ نے کیا فرمایا آگے کہ اور وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ میرے عاشق ہوں گے، وہ میرے فرما بردار بندے ہوں گے۔ اور حضرت نے ساتھ میں یہ بھی آگے ان کی بہت سارے کہ وہ ایمان والوں کو اپنی پلکوں کے اوپر بٹھائیں گے اور ایمان والوں کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت نے لاسٹ پر جا کر ایک اور بات کہی ویڈیو کے آخر کے اندر کہ اگر ہم سب دین پر اپنے آپ کو پورا ثابت قدمی پر اتاریں گے، اس کے بہت سارے فائدے حضرت نے بتائے، لیکن ان میں سے چند جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت نے کہا ہے سب سے پہلے جو ہماری طلاقیں آج کل کی ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے رک جائیں گی۔ اگر اللہ کی منشا سے اللہ کی مرضی سے کسی کو طلاق ہوئی بھی، وہ اللہ کے جس طرح اللہ نے بتایا کہ اس طرح طلاق تو وہ اس طرح ہوگی۔ اور حضرت نے صاف صاف یہ بات بھی کہی کہ جو ہمارے آج کل کی عدالتوں کے اندر ہمارے مقدمات چلتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، اللہ نے کہا ہمیں غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں عدالتوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب ہم ثابت قدمی پر رہیں گے، اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ کے رسول کی سنت پر چلیں گے، ہمیں پتہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ میں سے کوئی آپسی مسئلہ ہے، اختلافی ہے، یا آپ کا زمین کا کوئی مسئلہ ہے، آپ بیٹھ کر مفتیان کرام پاس حل کر سکتے ہیں، نہ ایک کو پیسے دینے پڑیں گے، نہ دوسرے کو، نہ ایک کا وقت برباد ہوگا نہ دوسرے کا، نہ اسی لیے حضرت نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔